وہ عورت آ کر کے کہتی ہے حضور میرے گھر میں چوہے لکڑی کے سہارے چل رہے ہیں. جملہ پر غور کیجیے، کتنی پڑھی لکھی ہے، گھر میں دانا نہیں ہے، فاقہ ہے، کیسے کھولا جائے عیب کو؟ تو عیب کو چھپایا، سوال رکھا کہ حضور میں آپ کے دروازے پر اس لیے آئی ہوں، میرے گھر میں چوہے لکڑی کے سہارے چل رہے. تو یہ بھی بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا تم گھبراؤ نہیں، ہم اس کو ایسا کر دیں گے کہ وہ اسود سانپ کی طرح دوڑنے لگیں گے. راتوں رات اس کے گھر میں کھانا پہنچا دیا، دانا پہنچا دیا. حضرت ابو بکر کے باپ کا نام تھا ابو قحافہ، وہ نابینا تھے، آنکھ میں روشنی نہیں تھی. اپنی پوتی سے کہا کہ تمہارا باپ کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے یا سب کچھ لے کر کے چلا گیا؟ تو گھر میں کچھ چھوڑا نہیں تھا ابو بکر نے. اب بیٹی نے اپنے باپ کی آبرو کو کیسے بچایا؟ اللہ ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے. بیٹی نے کہا دادا جان گھبرانے کی بات نہیں ہے، بہت کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں. کنکری کو کپڑے میں لپیٹ کر کے دادا کے ہاتھ میں پکڑا دیا، باپ کی آبرو بچا لی. حضرت عمر کی عدالت میں ایک عورت آئی، کہا حضور میرا شوہر دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نماز پڑھتا ہے اور مجھے شکایت کرنے سے ڈر لگتا ہے. حضرت عمر نے کہا بڑا اچھا شوہر ہے تمہارا. تو وہاں جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضور یہ شکایت کر رہی ہے لیکن ادب سے کر رہی ہے، بے ادب عورت نہیں ہے. یعنی اس کا شوہر دن میں روزہ ہی رکھتا ہے اور رات میں عبادت ہی کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا. یہ عورت کتنی پڑھی لکھی ہے، کتنا ادب ہے کہ اس کے باوجود بھی شوہر کی شکایت زبان پر نہیں لا رہی ہے، ادب سے شوہر کی اپنے مسئلے کو عدالت میں رکھ رہی ہے. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں. مہمان آیا رات میں، مہمان نے کھانا جم کر کے کھایا، ساری روٹی ہضم کر گئے، پورا دسترخوان خالی کر دیا. تو بیٹی جو دیکھ رہی تو اس نے کہا ابا یہ بزرگ نہیں لگتا ہے، اگر بزرگ ہوتا تو تھوڑا کھاتا، یہ تو پورا دسترخوان چٹ کر گیا. ابا یہ بزرگ نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس نے تہجد نہیں پڑھی. کہا ابا یہ نمازی بھی نہیں ہے کیونکہ نماز بغیر وضو کے پڑھ لیا. پیر صاحب بستی میں آئے، عورت نے پوچھا کہ پیر صاحب آپ اصلی پیر ہو یا جعلی پیر ہو؟ تو پیر صاحب نے سر اٹھا کر کے کہا کمبخت کہیں کی، تم ہم کو کون سا پیر سمجھ رہی ہو؟ میں تو 1 نمبر کا پیر ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا. تو عورت نے کہا ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ مدینہ نظر آتا ہے یا مکہ نظر آتا ہے. عورت نے دسترخوان بچھایا، بھات لا کر کے دے دیا، ترکاری چھپا دیا. کیا پیر صاحب کھانا کھاؤ؟ کہا بہت بدتمیز عورت ہے، یہ روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے؟ کہا 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آ جاتا ہے اور بھات میں ترکاری چھپی ہوئی ہے نظر نہیں آ رہی ہے. انشاءاللہ آپ اپنی بیٹی کو پڑھاؤ، آپ کو بہو کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ساس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی بیٹی آگے چل کر کے بہو بنتی ہے، یہی بیٹی آگے چل کر کے ماں بنتی ہے، یہی بیٹی آگے چل کر کے ساس بنتی ہے. انشاءاللہ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کاش تم رابعہ بصری کا چلن اپنا لو، خود چلا آئے کھچا کعبہ زیارت کے لیے. خانہ داری بھی سنبھالو تم، خانہ داری بھی سنبھالو تم، مسلمان بن کر رحمت حق بھی سمٹ آئے گی زیارت کے لیے. وہ بھی اسلام کی بیٹی تھی جو پہلی شب میں کر دیا دولہا جدا دین کی نصرت کے لیے. بس آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے 3 منٹ میں آ رہا ہے اور قبولیت کی گھڑی میں دعا ہونے والی ہے. اور دعا کرتا ہوں دل سے کہ اللہ آپ کے جوان بیٹے کو دن دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے، آپ کے گھر میں بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. عورت آئی ہے حضرت عائشہ کے پاس، اور بھائی کی بیٹی ہے، دوپٹہ باریک ہے، جسم نظر آ رہا ہے، دوپٹہ باریک ہے، جسم نظر آ رہا ہے. پھوپھی کے پاس بھتیجی آئی ہے،
پھوپھی نے دوپٹے کو ہاتھ میں لیا، اس کو پھاڑ دیا، دوسرا دوپٹہ بازار سے منگا کر کے دیا۔ مسلمان عورت ہو تو پردے میں رہو، جسم نظر آئے یہ بے پردگی ہے، پردہ نہیں ہے۔ آج دیکھیں گے لوگ ماں باپ کی پسند سے شادی نہیں کرنا چاہتے، ٹپ ٹاپ لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں فیس بک میں، واٹس ایپ میں، بس اس کے پیچھے دیوانے۔ جانتے ہیں وہ لڑکی کون ہوتی ہے؟ پاکٹ مار ہوتی ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس لڑکے کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اسی کے پیچھے وہ پڑ جاتی ہے، شادی کر لیتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، اکاؤنٹ بیلنس کی مالک ہو جاتی ہے، اس کے بعد لات مار دیتی ہے۔ یہ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے۔ اچھا یہ بات بہت پہلے اللہ کے رسول نے کہا، عورت کے حسن پر مت جاؤ، اس کے چال چلن کو دیکھ کر کے شادی کرنا۔ اگر عورت کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے اور وہ عورت خوبصورت ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پخانے پر گلاب، گوبر میں آپ دیکھیں گے اوپر گلاب لگا ہوا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ گجرات گئے ہوں گے تو آپ نے کپڑے کی مشین دیکھی ہوگی جس سے کپڑا تیار ہوتا ہے، بڑی بڑی مشین ہوتی ہے، مشین چلتی رہتی ہے اور کپڑا تیار ہوتا رہتا ہے۔ اسکول میں چھٹی ہوئی، لڑکیاں آ گئی مشین دیکھنے کے لیے، تو مینیجر نے روکا، کہا کہ دیکھو جو لڑکی برقع والی ہے وہ مشین سے بچ کر کے نکلے، جو لڑکی برقع والی ہے وہ مشین سے بچ کر کے نکلے، کہیں برقع مشین میں پھنس نہ جائے، اور جو لڑکی بے پردہ ہے، دوپٹہ نہیں ہے، وہ لڑکی مزدور سے بچ کر کے نکلے، یہ سالوں سال گھر نہیں گئے ہیں، ایسے پیاسے پڑے۔ عدالت میں ایک کیس آیا حاکم کے پاس، عورت سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کو انتقال کیے ہوئے کتنا سال ہو گیا؟ تو عورت نے کہا کہ میرے شوہر کو مرے ہوئے 14 سال ہو گئے۔ کہا تمہارا 12 سال کا بیٹا اسی شوہر کا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، 8 سال کا بچہ کہاں سے آیا؟ 2 سال کا بچہ کہاں سے آیا؟ 6 سال کا بچہ کہاں آیا؟ 14 سال ہو گئے تمہارے شوہر کو مرے ہوئے، یہ 8 سال کا بچہ، یہ 2 سال کا بچہ کہاں سے آیا؟ کہا مرا میرا شوہر ہے، میں تو زندہ ہوں۔ 3 مہینے میں شادی کے بعد بچہ ہو گیا عورت کو۔ فیشن کا زمانہ ہے، ذرا دیکھیے گا، آئینہ دکھا رہا ہوں اور آپ کے سامنے اس کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سماج کتنا برا ہو چکا، کتنا گندا ہو چکا، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بے پردگی کا نقصان۔ 3 مہینے کے بعد بچہ ہو گیا، شوہر نے پوچھا کہ یہ وقت سے پہلے بچہ ہو گیا؟ تو عورت کہتی ہے کہ وقت کے بعد ہی میری شادی ہوئی ہے، اس لیے وقت سے پہلے بچہ ہوا ہے۔ قصور ہمارا نہیں ہے، قصور تمہارا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، عورت کے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، عورت کی آبرو کی بھی حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوان بیٹی کو اسکرین ٹچ موبائل دے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، خیر ہم تو ہاف پاگل ہیں کہ 12 بج جانے کے بعد جلسہ کر رہے ہیں، یہ سننے والے پھول پاگل ہیں کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے، پنڈال میں بیٹھے۔ ان کے فکر و کام سے بچنا ابھی دشوار ہے، اور آفت ڈھائیں گی سائنس پڑھ کر بیویاں، کیا بتاؤں کیا کریں گی سائنس پڑھ کر بیویاں، کیا بتاؤں کیا کریں گی سائنس پڑھ کے بیویاں، کیا بتاؤں کیا کریں گی سائنس پڑھ کر بیویاں، بیویاں شوہر بنیں گی اور شوہر بیویاں، چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال، چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال،
شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ جلسہ ختم ہو گیا، 3 وعدہ آپ سے لوں گا، جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، اور 3 بات کی میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، آپ کے گھر میں کبھی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی۔ 3 کام کو آپ چھوڑ دیجئے، تجربہ کر کے دیکھیے، میرا گریبان آپ پکڑ سکتے ہیں۔ مصیبت جو آتی ہے 3 وجہ سے آتی ہے، گناہ کریں گے مصیبت آئے گی، حرام کمائیں گے مصیبت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے، گندے ماحول میں رہیں گے، مصیبت آئے گی۔ آپ 3 چیزوں کو چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آفت مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا